چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو واقعی تجسس پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں بالکل، اور تجسس کی وجہ بھی بہت واضح ہے۔ صحیح کہا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو اصل موضوع ہے نا، وہ ایک ایسا تاریخی اور قدیم متن ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایسی سائنسی اور ریاضیاتی معلومات ہیں جو آج کی جدید سائنس اب جا کر دریافت کر رہی ہے۔ جی، اور ہمارے پاس ذرائع کے طور پر ایک انتہائی تفصیلی ویڈیو ٹرانسکرپٹ اور کچھ ریسرچ نوٹس موجود ہیں۔ بالکل، اور ان میں فلکیات، ارضیات، حیاتیات اور ریاضی کے حوالے سے بہت حیران کن اعداد و شمار ہیں۔ اور یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی مخصوص عقیدے کی ترویج ہرگز نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی، ہم صرف ایک خالص علمی اور غیر جانبدارانہ زاویے سے ان دعووں کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک 1400 سال پرانے متن کا آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں کائنات کے آغاز سے۔ ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہے کہ ایک وقت تھا جب سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ ہاں، یعنی اس کا کوئی آغاز نہیں تھا، سٹیٹک مانی جاتی تھی۔ بالکل سٹیٹک تھی، لیکن پھر بگ بینگ کی تھیوری آئی۔ اس ٹرانسکرپٹ میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، 20ویں صدی کی شروعات تک واقعی یہی مانا جاتا تھا کہ کائنات ساکن ہے، لیکن پھر البرٹ آئنسٹائن اور جارج لیمیترے جیسے سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات دراصل ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی تھی۔ اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب حیرت انگیز بات جو اس مقالے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں اس عمل کا واضح ذکر موجود ہے۔ اچھا، آیت 30 میں کیا ذکر ہے اس میں؟ اس متن کے مطابق آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر انہیں کھول کر الگ کر دیا گیا۔ مصنف کے نزدیک یہ بگ بینگ کا بالکل واضح بیان ہے۔ یعنی اس مقالے کے مطابق کائنات کے ایک نقطے سے شروع ہونے کا جو تصور ہے وہ 14 صدیاں پہلے ہی دے دیا گیا تھا؟ بالکل یہی دعویٰ ہے۔ اچھا، اگر شروعات کی بات ہو رہی ہے تو کیا ان نوٹس میں کائنات کے انجام کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، جدید فزکس میں کائنات کے انجام کے حوالے سے ایک نظریہ ہے جسے دی بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ دی بگ کرنچ یعنی کائنات کا واپس سکڑنا؟ 100% درست۔ اس نظریے کے مطابق کائنات جو آج پھیل رہی ہے وہ ایک وقت آئے گا جب واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اسی ایک نقطے میں ضم ہو جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو کیا قدیم متن میں اس کا بھی کوئی ربط ملتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء کی ہی آیت 104 میں کہا گیا ہے کہ جس دن آسمان کو ایسے لپیٹ لیا جائے گا جیسے کسی لکھے ہوئے کاغذ یا اعمال نامے کو لپیٹا جاتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ماڈرن ایسٹرو فزکس سے بہت ملتا جلتا تصور ہے۔ اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کائنات کو دوبارہ اسی حالت میں لایا جائے گا جیسے اسے پہلی بار بنایا گیا تھا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اچھا، میں نے ان نوٹس میں بلیک ہولز اور کچھ ستاروں کے فاصلوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ کیا قدیم متن واقعی بلیک ہولز جیسی پیچیدہ چیز کی بات کرتا ہے؟ مصنفین کا دعویٰ تو یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بلیک ہولز دراصل ان ستاروں کے گرنے یا تباہ ہونے سے بنتے ہیں جن کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو نگل لیتے ہیں۔ ہاں، روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بالکل۔ ذرائع کے مطابق سورۃ الواقعہ میں ستاروں کے ڈوبنے یا گرنے کی جگہوں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے اور اسے ایک بہت بڑی قسم قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ جو ستاروں کے فاصلے والی بات تھی وہ ایک بہت ہی مخصوص نمبر تھا۔ جی، وہ ایک بہت ہی دلچسپ ریاضیاتی دعویٰ ہے۔ زمین اور سیریس نامی ستارے کے درمیان کا فاصلہ 861 سینٹی لائٹ ایئرز ہے۔ 861، ٹھیک ہے۔ اب اس مقالے میں یہ مشاہدہ پیش کیا گیا ہے کہ سورۃ النجم میں جہاں پہلی بار ستارہ کا ذکر ہے اور جہاں زمین کا ذکر ہے، ان دونوں الفاظ کے درمیان اگر آپ حروف گنیں تو ان کی تعداد بالکل 861 بنتی ہے۔ واقعی یہ تو انتہائی باریک بینی والی بات ہے۔ اور سورج کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی ہندسوں کا ذکر تھا۔ میرا خیال ہے ہائیڈروجن اور کسی خاص صورت کی بات ہو رہی تھی۔ جی، اس دعوے کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ سورج 92% ہائیڈروجن سے بنا ہے۔ صحیح۔ ہائیڈروجن کا کیمیائی نشان انگریزی کا حرف H ہے جس کی آواز عربی کے حرف ہا سے ملتی ہے۔ اچھا، تو H اور ہاں۔ بالکل۔ مقالے میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ قرآن میں سورج کے نام سے جو سورت ہے یعنی سورت شمس، اس میں کل 15 آیات ہیں اور حیرت انگیز طور پر ہر ایک آیت کا اختتام اسی حرف ہا پر ہوتا ہے۔
لیکن بات صرف ہائیڈروجن تک تو نہیں رکتی نا، میں نے دیکھا کہ اس میں اور بھی کافی نمبرز کو جوڑا گیا ہے۔ جی، اس ربط کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس صورت کا نمبر 91 ہے۔ اب سائنس بتاتی ہے کہ زمین سے سورج کا کم از کم فاصلہ 91.4 ملین میل ہے۔ اور سورج بنا بھی تو شاید اتنے ہی عرصے بعد تھا۔ بالکل، کائنات بننے کے تقریباً 91 ملین سال بعد سورج وجود میں آیا۔ اور وہ 15 والا نمبر کیسے جڑتا ہے؟ زمین اور سورج کا اوسط فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے اور سورج کی کور کا درجہ حرارت بھی 15 ملین ڈگری سیلسیس ہے۔ تو مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ تمام سائنسی اعداد و شمار اس سورت کی 15 آیات اور اس کے 91 نمبر کے ساتھ حیران کن ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ بالکل یہی دعویٰ ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آسمان اور خلا کی باتیں تو عقل گھما دینے والی ہیں۔ ویسے نئے دریافت ہونے والے سیاروں کے حوالے سے بھی کچھ ذکر تھا نا؟ جی، ناسا کا دریافت کردہ ایک سیارہ ہے کیپلر 16b۔ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں 2 سورج طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ 2 سورج؟ یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب؟ بالکل، اور اس کا عکس سورۃ المعارج میں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کے الفاظ میں ملتا ہے۔ واہ! اور نظام شمسی کے سیاروں کی گنتی کے بارے میں بھی کوئی دعویٰ تھا شاید؟ ہاں، آج کل ہم نظام شمسی میں 11 سیارے گنتے ہیں اگر ڈوارف پلانٹس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس حالیہ گنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 ستاروں والے خواب سے جوڑا گیا ہے۔ بہت خوب۔ فلکیات سے نکل کر اگر ہم ارضیات اور زمین کی طرف آئیں تو کیا اس سیارے کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی دعوے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پانی اور لوہا جو ہماری زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، دراصل زمین کی اپنی پیداوار نہیں ہے۔ ہاں، سائنس تو یہی مانتی ہے کہ اربوں سال پہلے یہ دونوں چیزیں شہابیوں کے ذریعے خلا سے زمین پر آئیں۔ تو اس حوالے سے ٹرانسکرپٹ میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الحدید، جس کا مطلب ہی لوہا ہے، اور سورۃ المومنون میں پانی کے حوالے سے ان دونوں کو آسمان سے اتارے جانے کا واضح ذکر ہے۔ یعنی انہیں زمین کا حصہ نہیں بلکہ باہر سے بھیجی گئی چیز قرار دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے نوٹس میں لوہے کے حوالے سے ایک اور نمبر بھی دیکھا تھا، کچھ 5100 کلومیٹر کی گہرائی کی بات ہو رہی تھی، وہ کیا ربط ہے؟ یہ اس مقالے کا ایک اور کمال کا ریاضیاتی دعویٰ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق لوہا زمین کی سطح سے تقریباً 5100 کلومیٹر نیچے اس کی کور میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مصنفین نے یہ مشاہدہ پیش کیا ہے کہ قرآن کی ابتدا سے لے کر جہاں پہلی بار لوہے کا ذکر کیا گیا ہے، اس مقام تک اگر آیات کو گنا جائے تو اس سے پہلے بالکل 5100 آیات موجود ہیں۔ واہ، اس حد تک مخصوص نمبرز! اور سمندروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گلف آف الاسکا کے ویڈیوز تو بہت مشہور ہیں، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہوتا۔ ایک طرف نیلا پانی ہوتا ہے اور ایک طرف سبز۔ جی بالکل۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق سورۃ الرحمن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ 2 سمندر ملے ہوئے لگتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حد پار نہیں کرتے۔ یعنی ان کی خصوصیات مکس نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں کا جو نقشہ اس متن میں کھینچا گیا ہے وہ آج کی اوشنوگرافی سے بہت ملتا ہے۔ اس میں سمندر کے اندر موجود اندھیروں اور زیر آب لہروں کا ذکر ہے، جن کے اوپر مزید لہریں اور بادل ہیں۔ اور آتش فشانوں کی بھی کوئی بات تھی میرے خیال ہے۔ جی، سورۃ الطور میں باقاعدہ ابلتے ہوئے سمندر کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 1950 سے پہلے سمندر کی تہہ میں موجود آتش فشانوں کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ ہزاروں سال پہلے سمندر کی اتنی گہرائیوں کا مشاہدہ کیسے کیا گیا ہوگا۔ اچھا، کلائمیٹ چینج اور ہسٹری کے حوالے سے بھی اس میں کچھ دعوے تھے، زمین کے سکڑنے کی کوئی بات تھی؟ جی، ماحولیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے مقالے میں سورۃ الرعد کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جانے کا ذکر ہے۔ مصنفین اسے آج کے دور میں سمندر کی سطح بڑھنے اور زمین کے کٹاؤ سے جوڑتے ہیں۔ اور کچھ آثار قدیمہ کی بھی مثالیں تھیں، جیسے وہ پیرو کے پہاڑوں کا ذکر تھا۔ ہاں، پیروں میں دریافت ہونے والی قوس قزح کے رنگوں والے پہاڑ۔ قرآنی متن میں پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی دھاریوں کا ذکر ہے، جو اس سے بالکل مشابہت رکھتا ہے۔ اور آثار قدیمہ کے حوالے سے انہوں نے روزیٹا سٹون کی ایک بہت زبردست مثال دی تھی،
یہ وہی پتھر ہے نا جس سے ہم نے قدیم مصری زبان پڑھنا سیکھی تھی؟ بالکل وہی۔ اس پتھر پر قدیم مصری زبان میں ایک دعویٰ لکھا تھا کہ فرعون کی موت پر آسمان اس کے لیے روتا ہے اور زمین کانپتی ہے۔ تو کیا متن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ قرآنی متن نے اس دعوے کو جھٹلایا اور فرعون کے ڈوبنے کے واقعے پر واضح کیا کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے۔ یہ تو ایک تاریخی سچائی کو درست کرنے والی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ قدیم مصریوں کے سجدہ کرنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے۔ آثار قدیمہ کی حالیہ دریافتوں سے ثابت ہوا ہے کہ قدیم مصری لوگ سجدہ کرتے وقت پیشانی کے بجائے اپنی ٹھوڑی زمین پر رکھتے تھے۔ اور سورۃ الاسراء کی آیت 107 میں شاید بالکل یہی انداز بیان کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اس آیت میں ٹھوڑی کے بل سجدہ کرنے کا مخصوص انداز بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسی صورت میں انسان کی ہڈیوں کے مٹی کے علاوہ پتھر اور لوہے میں تبدیل ہونے کا ذکر ہے۔